أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح. پھر آگے ہم نے پڑھا تھا آدم علیہ السلام کی توبہ کے تعلق سے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے معافی مانگی، کچھ کلمات سیکھے، تڑپ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں کلمات کو ڈالا. تو یعنی اللہ پاک دلوں کے بھید کو جاننے والے ہیں اور ہمارے دلوں کے اندر کی بے چینی اور فکر کا لحاظ کرتے ہیں اللہ رب العالمین. چاہے جتنا بھی بڑا گناہ ہو، اگر ہم تہ دل سے نادم اور شرمندہ ہوں گے، ضروری نہیں اللہ تعالیٰ کو بڑے بڑے الفاظوں کی، بڑی بڑی فصاحت کی، بلاغت کی، بلکہ اللہ تعالیٰ دل کے تڑپ پر ہی اللہ پاک ہمارے حق میں توبہ کے فیصلے مرتب کر دیتے ہیں. تو یہ بات تھی. پھر اس کے بعد اب یہاں پر اللہ رب العالمین بنی اسرائیلیوں کی طرف رجوع ہو رہے ہیں. بنی اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے کہہ رہے کہ کیونکہ بنی اسرائیل جو ہے کو اللہ رب العالمین نے کتاب عنایت کی تھی پہلے سے، تورات، انجیل. اور یہ بنی اسرائیل کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. اب ان کو بنی یعقوب نہیں بولا گیا. یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل تھا، تو ان کو بنی یعقوب نہیں بولا گیا بلکہ بنی اسرائیل بولا گیا، اس لیے کہ تورات میں ہو یا انجیل میں ہو، ان کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سارے صفات بیان کیے گئے تھے کہ وہ ایسے ایسے حلیے کے یا ایسے ایسی صفات کے اور اس شہر میں آخر زمان کے نبی آئیں گے، اور ان کے پاس جو کتاب ہوگی وہ تمہاری کتاب کی بھی تصدیق کر رہی ہوگی، یعنی اس میں تمہاری کتاب کے بارے میں بھی بیان کیا گیا ہوگا. تو جب وہ نبی آئیں تو ان کی فرمانبرداری کرنا، ان کی پیروی کرنا، ان کی اتباع میں ان کے اوپر ایمان لانا، اور ان کے ساتھ نماز، روزہ، جو بھی ساری اعمال ہیں ان کے ساتھ کرنا. تو پہلے سے ان کو یہ بتا دیا گیا تھا، دعوت دے دی گئی تھی، اور یہ لوگ بالکل اچھی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو جانتے پہچانتے تھے. اب اسرائیل کا لفظ سے اللہ رب العالمین یہاں ان کو دعوت دے رہے ہیں بنی یعقوب کے بجائے، اس لیے کہ اسرائیل کے معنی عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کے ہیں، جیسے عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ. تو اسی طریقے سے اسرائیل بھی جو ہے عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ. تو اب یہاں پر ان کو اسرائیل کا لفظ استعمال اس لیے فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے نام سے ہی جب بولا جائے تو ان کو اپنے نام سے ہی احساس پیدا ہو جائے کہ ہم اللہ ہی کے بندے ہیں اور اللہ ہی کی ماننی ہے. تو ایک احساس کو جگانے کے لیے کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ تم بہت بڑے ڈاکٹر کے بیٹے ہو تو تم بھی جو ہے اپنے ایک اونچے مرتبے پر پہنچنا ہے، تم بھی ڈاکٹر بننا ہے، یا تم بہت بڑے عالم کے بیٹے ہو تو تم جو ہے تمہیں بھی جو ہے تمہارے باپ کی طرح دین کو روشن کرنا ہے. اس طریقے سے جیسے بولا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہاں پر بھی ان کو ان کے باپ کے نام کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو، تم اللہ کے بندے کے بیٹے ہو، یعنی اسرائیل کے بیٹے ہو. اور ان کے اوپر اللہ رب العالمین نے بے انتہا انعامات کیا تھا. بنی اسرائیلیوں پر اللہ رب العالمین نے بے انتہا انعامات کیا، جس کا ذکر اللہ رب موسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ تو نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ چاہا، اتنا چاہا کہ تو نے آسمان سے ان کے لیے من سلوہ اتارا، ان کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، ان کے لیے تو نے عذابات کو ہٹا دیا، یعنی بہت سمندر میں 12 راستے ان کے لیے نکالے، اور پہاڑوں پر سے جو ہے 12 چشمے ان کے لیے پیدا کیے. ایک عصا مارنے پر 12 چشمے نکل آئے جو 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے رہے، اور وہ لوگ اس سے سیراب ہوتے رہے. اسی طریقے سے ان کو ایسے کپڑے دیا، عنایت کیا بنی اسرائیلیوں کو کہ وہ ان کے جسم کے ساتھ بڑھتے چلے جاتے تھے، نہ ان کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی، نہ کپڑے پرانے ہوتے نہ پھٹتے، بلکہ ان کا جسم جیسے جوں بڑا ہوتا ایسے ہی وہ کپڑے بھی بڑے ہوتے تھے. یعنی اس طریقے سے اس وقت شروع دنیا کا زمانہ تھا، اور اتنی کاشتکاری اور اتنی سہولتیں اتنی زیادہ ترقی پذیر نہیں تھی. تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے بڑے بڑے انعامات اور بہت ہی زیادہ احسانات ان پر کیے ہیں. ان کے ہر ناز اور نخرے اللہ نے اٹھائے ہیں. تو اس کو جتاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا کہ تو نے تو بنی اسرائیل کو بہت زیادہ چاہا ہے، کیا کوئی اور امت بھی ہے جو ان سے زیادہ چاہا ہو؟
اس سے ہماری بنی اسرائیل سے زیادہ چاہا ہو؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہاں. ذاکرہ کون بولے؟ موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. ہاں، موسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا کہ ہاں، میں نے ایک امت آخری زمان کے نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجوں گا، اور ان کی جو امت ہوگی وہ اپنے اگر نبی کی اور اللہ اپنے خالق کی، اپنے رب کی اور اپنے نبی کی جب فرمانبردار ہوگی تو میں اس کی دعائیں ایسے قبول کروں گا کہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرنے سے پہلے اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی. یعنی میں اس کو اتنا چاہوں گا. اور ان کے زکوٰۃ کا مال ان کے غریب غربا اور مساکین میں بانٹ دیا جائے گا. کیونکہ بنی اسرائیل کی زکوٰۃ کا مال کا کیا حال تھا کہ وہ کسی اونچی پہاڑی پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آ کر آگ جلا دیتی تھی اس زکوٰۃ کے مال کو، تو وہ زکوٰۃ کی قبولیت سمجھی جاتی تھی. تو مگر اب جو ہے یعنی اس طریقے سے وہ ایک قسم سے ضائع بھی ہو گیا مال. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے امت محمد علیہ السلام کے مال کو بھی ضائع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس مال کو ان کے یتیموں، بیواؤں اور مسکینوں، حاجت مندوں میں تقسیم کرنے کی اجازت دے دی. یعنی ایک طریقے سے ان کے مال کی بھی حفاظت ہو گئی. یعنی ہر طرح سے تو اللہ رب العالمین نے یہی کہا کہ میں نے چاہا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بنی اسرائیل سے زیادہ. بہرحال یہاں پر اللہ رب العالمین بنی اسرائیل کو دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو جس کو میں نے تم پر انعام کیا ہے. میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیے ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اور تم پورا کرو میرے وعدے کو، مجھ سے کیے ہوئے عہد کو. أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تاکہ میں بھی تم سے کیے ہوئے عہد کو پورا کروں. یعنی شرط رکھی کہ تم پورا کرو مجھ سے کیے ہوئے عہد کو یا وعدے کو، تو پھر میں بھی پورا کروں گا تم سے کیے ہوئے عہد اور وعدے کو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور صرف مجھی سے ڈرو. یعنی ان کے سارے احسانات کو یاد دلا رہے ہیں کہ میں نے تم پر کیا کیا احسانات کیے ہیں. یعنی ان کے بے شمار ان پر احسانات کیے گئے ہیں. انہوں نے جب من سلوہ مانگا تو دسترخوان آسمان سے مانگا، کہا کہ ربنا انزلت علینا کہ اللہ تو ہمیں نازل فرما آسمان سے ایسا دسترخوان، مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، کہ وہ ہو جائے ہمارے اولین کے لیے بھی اور آخرین یعنی ہمارے بعد آنے والوں کے لیے بھی عید کا نمونہ بن جائے. وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین، تو ہمیں جو ہے رزق عنایت فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی فرمائش پر جب دعا مانگی ان کلمات سے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو من و سلوہ عنایت فرمایا. پھر اس کے بعد یہ کھاتے پھر کچھ دن کے بعد کہنے لگے کہ موسیٰ ہم اکتا گئے ہیں اس کو کھاتے، ہمیں لہسن اور پیاز چاہیے. تو پھر اللہ رب العالمین نے من سلوہ کو بھیجنا بند کر دیا اور کہا کہ اب کاشتکاری کرو، مشقت اٹھاؤ، تمہیں مشقت کے ساتھ ہی اب تمہیں روزیاں ملیں گی، بیٹھے بٹھائے تمہیں کچھ نہیں ملے گا. اسی طریقے سے یعنی بہت سارے بے شمار اللہ رب العالمین نے انعامات کیے، اور وعدہ یہ کیا کہ تم فرمانبرداری کرو اپنے نبی کی اور پھر اس کے بعد آنے والے نبی کی، جو احمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر زمانے میں جو آئیں گے ان کی فرمانبرداری کرو. تو اگر ان کا زمانہ پائے اور تم نے ان کی بھی فرمانبرداری کی، ان کا بھی ساتھ دیا، تو پھر میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دوں گا، تمہیں جنت میں داخلہ عنایت کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا ان سے. تو اللہ رب العالمین اسی کو جتاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ تم اپنی ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہیں، اور تم پورا کرو اپنے کیے ہوئے وعدے کو جو مجھ سے تم نے کیا تھا، تو پھر میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اور صرف تم مجھی سے ڈرو. یعنی کسی مخلوق سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ صرف تمہیں مجھ سے ڈرنا ہے. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لے آؤ. ایک منٹ ریحان، جی. تو آگے اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. کہہ رہے ہیں کہ ایمان لاؤ بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ،
یعنی میں نے جو تم پر اتاری ہے، نازل کی ہے، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. یعنی میں نے جو قرآن کو نازل کیا ہے، اب فی الوقت جو میں نے قرآن کو نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ وہ قرآن ہے جو تصدیق کرتی ہے، گواہی دیتی ہے تمہارے پاس پڑھی ہوئی، تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی. یعنی اس کی ایک دلیل بتا رہے ہیں. یہ کتاب کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ کتاب تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، اور تمہاری کتاب اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم پہلے انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی کیونکہ انہوں نے تورات میں یا انجیل میں پر ایمان لا کر اور اس پر عمل کر کے ایمان والے تو ہو گئے تھے، اور ان کا ایمان قرآن پر بھی ہو چکا تھا. کیوں کہ یہ تورات پر ایمان لانے والے تھے، تورات کی ماننے والے تھے، یا انجیل کی یہ ماننے والے تھے، یہود ہو یا نصارہ ہو، اپنی اپنی کتابوں کی باقاعدہ ماننے والے تھے، اس پر یقین رکھنے والے تھے. تو اب یہ ایک طرح سے ایمان والے ہو گئے اس کتاب کے لیے. اور پھر قرآن شریف کا اس میں تذکرہ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا بھی اس میں تذکرہ تھا. تو جب انہوں نے اپنی کتاب کو مانا سے مراد اللہ کے نبی کو بھی مانا، قرآن کو بھی مانا. اب جب چیزیں جب سامنے آ گئیں، خاندان، مگر صرف اتنی بات ہوئی کہ خاندان بدلا. تو خاندان بدل کر جب چیزیں سامنے آ گئیں تو پھر یہ جو ہے اس کا انکار کرنے لگ گئے. تو پتہ یہ چلا کہ جو کفار مکہ، جو مشرکین تھے، وہ تو بالکل نااہل اور بالکل جاہل تھے. ان کو بالکل کسی کتاب کا نہیں پتہ، کسی علوم کا نہیں پتہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کے آنے کا نہیں پتہ، آخر زمان کے کسی پیغمبروں کا ہی نہیں پتہ. وہ تو بالکل جہلا میں سے تھے، بت پرست تھے. ان کو تو کسی چیز کا پتہ نہیں، نہ آسمانی علوم کا پتہ تھا. مگر یہ تو اہل علم تھے، اہل کتاب تھے. ان کے باپ داداؤں میں پیغمبریں موجود تھے. یہ باقاعدہ لکھے پڑھے آسمانی علوم کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے تھے. تو اہل علم ہونے کے باوجود جب انہوں نے انکار کیا، اللہ کے نبی کی نافرمانی کی، تو اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو. یعنی جو مشرکین ہیں، جو بت پرست ہیں، جو کفار مکہ ہیں، وہ تو بعد کے کافر ہوئے. تم تو پہلے کے کافر، پہلے کا اول نمبر پر تم کافر ہو گئے، کیونکہ تم پہلے سے جانتے تھے. یہ اللہ رب العالمین یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ، اور تم مانو اس کتاب کو جو میں نے اتاری ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو سچ بتانے والی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اس کتاب کے پہلے کافر نہ ہو جاؤ. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کو نہ بیچو تھوڑی قیمت پر. یعنی ایک چھوٹی سی معمولی دنیاوی اغراض کے خاطر، دنیاوی غرض کے خاطر، اپنے نسب کو سنبھالنے کے لیے، اپنی عزت کو سنبھالنے کے لیے، اپنی بڑائی کو کہ ہم خاندان و نبیوں کا خاندان ہیں، ہم میں نبیاں چلتے ہوئے آئے ہیں، 500 انبیاء ہم میں ہوئے ہیں، تو ہم کیوں برداشت کریں. تو یعنی یہ اپنے گھمنڈ، یہ غرور اور یہ دنیاوی اغراض کے لیے تم ایک چھوٹی سی قیمت ہے. یہ دنیاوی غرضیں کیا ہیں؟ چھوٹی سی غرض ہے، بالکل چند دنوں میں ختم ہو جائے گی. ایک موت کا اگر بلاوا آ جائے تو سب کچھ پر پانی پھر جائے گا. تو ایک چھوٹی سی قیمت پر تم جو ہے نہ بیچو حق کو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھی سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور تم خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ساتھ. یعنی تم نہ مت ملاؤ حق اور باطل کو آپس میں. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تم حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. یعنی جان بوجھ کر تم حق کو نہ چھپاؤ. یعنی اگر لوگوں کو، اب یہ کرتے کیا تھے کہ جب ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو آخر زمان کے نبی ہیں وہ بنی اسماعیل میں آ گئے، تو کرنے کیا لگے کہ جو بھولے بھالے یہود اور نصارہ تھے، جن کو علم نہیں تھا تورات کا یا انجیل کا، ان سے اللہ کے نبی علیہ السلام، تورات اور انجیل میں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعریف میں جو باتیں لکھی گئی تھی، اور اللہ کے وسلم پر ایمان لانے کی اور مسلمان بن کر جینے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہونے کی، شریعت اسلام کو قبول کرنے کی جو دعوت دی گئی تھی، جو باتیں بتائی گئی تھی، اس کو یہ لوگ چھپانے لگے. ایک تو یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کرنے لگے، کہ ماننا ہی چھوڑ دیا کہ نہیں یہ آخر زمان کے نبی ہیں ہی نہیں.
آخر زمان کے نبی آئندہ آنے والے ہیں، وہ ابھی نہیں آئے ہیں، وہ ہم ہی میں سے ہوں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کر دیا۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ تورات اور انجیل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تعلیمات تھیں اس کو چھپانے لگے۔ تو یہی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی تم خلط ملط نہ کرو حق کو باطل کے ذریعے، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ ہی تم حق کو چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم خود اچھی طریقے سے جانتے ہو کہ حق کیا ہے، باتیں کیا ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اب آگے اللہ رب العالمین صاف طور پر، یعنی کہیں کسی شک میں یا کسی شبہ میں انسان نہ رہے، یہود و نصارہ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یعنی نماز کو قائم کرنا، اب یہ تو ان کے شریعت میں بھی تھا، زکوٰۃ کو ادا کرنا یہ بھی ان کی شریعت میں تھا، مگر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ جو کہا کہ نماز کو قائم کرنے کا طریقہ یہ بتلایا کہ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مراد یہ کہ ان کی نمازوں میں رکوع نہیں تھا، قیام تھا، سجدہ تھا، مگر رکوع نہیں تھا۔ اور یہ رکوع والی نماز صرف اور صرف اللہ کے نبی علیہ السلام، یعنی ہماری نبی علیہ السلام کو دیا گیا، اور یہ ہماری شریعت میں رکوع والی نماز ہے۔ تو یہاں پر خصوصیت سے رکوع کا لفظ اسی لیے فرمایا کہ کہیں انہیں یہ نہ ہو کہ ان کی نمازیں، ان کے ہی روزے، ان کے ہی زکوٰۃیں چلتے چلیں گے، نہیں بلکہ پچھلے سارا طریقہ بدل دیا گیا ہے۔ اب رکوع کرنے والوں کی نماز کو تمہیں پڑھنا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کے طرز پر آپ کو اپنی نماز کو لانا ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ کیا تم لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیتے ہو، یعنی تم لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو۔ یعنی دعوت تو لوگوں کو دعوت خود علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کو علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کو دعوت دیتے ہو بھلے کاموں کی، مگر خود ان بھلے کاموں پر عمل نہیں کرتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم تلاوت کرتے ہو کتاب کی، أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب یہاں پر ایک بات یہ آتی ہے کہ بھلائی، لوگوں کو بھلائی کی دعوت دینا اور خود عمل نہ کرنا، اس پر اللہ رب العالمین وعید فرما رہے ہیں، ڈانٹ رہے ہیں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ جب تک خود عمل نہ کریں اس وقت تک بالکل کسی کو تعلیم نہ دیں، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں پیدا ہوتا۔ عمل کرنا ایک علیحدہ فرض ہے، اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا یہ ایک علیحدہ فرض ہے۔ اگر کوئی انسان عمل کرے اور لوگوں کو دعوت نہ دے تو دعوت کے نہ دینے کا جرم اس پر ضرور ہوگا۔ اگر کوئی انسان دعوت دے مگر عمل نہ کرے تو خود کے عمل نہ کرنے کا جرم اس پر ہوگا۔ یعنی دونوں علیحدہ علیحدہ فرض ہیں، فرائض ہیں، اور دونوں کو اپنے اپنے مقام پر ادا کرنا ہے۔ ہم اس کے ڈر سے، یعنی ہم بولیں، اگر صرف بولیں گے اور عمل نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے، پکڑ ہوگی، اس کی وجہ سے چلو بولنا بھی بند کر دیا، یہ والی بات نہیں ہونی چاہیے، یہ والی بات بالکل ہونی نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے پاس اس کی بھی پکڑ ہے، اور صرف بڑے بن کر بولے جا رہے ہیں، سامنے والے کی اصلاح کیے جا رہے ہیں، اور خود عمل سے خالی ہیں، خود کی زندگیاں عمل سے، سنتوں سے، اللہ کے احکامات سے خالی ہیں، تو پھر اس کے لیے بھی بڑا وبال ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں معراج میں گیا تو میں دیکھا کہ ایک شخص کو لایا گیا اور جہنم میں پھینک دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ پھٹا اور پیٹ کی آنتیں باہر کو نکل پڑیں، اور وہ چکی کی طرح اپنے آنتوں کے گرد گھوم رہا تھا، اس کو گھمایا جا رہا تھا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کون شخص ہے، کس کو عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ لوگوں کو دعوت دیتا تھا مگر اور خود عمل نہیں کرتا تھا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں معراج کے موقع پر جب جہنم پر سے گزرا تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے ہونٹوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے،
ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کی ہونٹوں اور ان کی زبانوں کو آگ کی قینچیوں سے کاٹا جا رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ کون ہیں، تو کہنے لگے کہ یہ جو ہے جاننے والے تھے اور لوگوں کو عمل کرواتے تھے، لوگوں کو بولتے تھے، سمجھاتے تھے، مگر خود عمل نہیں کرتے تھے۔ بہت سارے جہنم میں گرے ہوئے لوگوں سے جنتی پوچھیں گے کہ ارے ہم تو تمہاری باتیں سن کر جنت میں پہنچ گئے اور تم جہنم میں کیسے؟ تو وہ جہنمی جواب میں یوں کہیں گے کہ ہاں ہم نے تو آپ کو دعوت دی مگر خود ہم اس عمل سے خالی رہے، تو اس کے لیے ہمیں جہنم میں ڈال دیا گیا۔ تو یعنی یہ کہ خود کا عمل کرنا بھی ضروری ہے، صرف بولیں گے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ دونوں علیحدہ فرض ہیں اور دونوں کو اپنے اپنے جگہ پر ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، اگر مجھ سے ایک بات بھی اگر پہنچ جائے کسی بندے تک، یعنی ایک حدیث بھی پہنچ جائے یا قرآن شریف کی ایک آیت بھی پہنچ جائے، تو وہ چاہیے کہ وہ اوروں تک اس کو پہنچا دے۔ اگر ایک آیت بھی ہو تو چاہیے کہ اس پر عمل کرنے کی دعوت، اس آیت پر وعدہ یا اس آیت پر عمل نہ کرنے پر وعید، انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے تک اس بات کو پہنچا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ تم بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتے ہو، اتنی زیادہ حدیثیں کیوں بیان کرتے ہو؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن شریف کی 2 آیتوں کی وجہ سے میں حدیثوں کے بیان کرنے پر مجبور ہوں، کہ جس میں علم کو چھپانے کے، یعنی جانتے ہیں اور بولتے نہیں ہیں، لوگوں کو تعلیم نہیں دیتے ہیں، لوگوں کو اس سے آگاہ نہیں کرتے، اس کے عذاب میں کہیں پکڑا نہ جاؤں، اس ڈر سے میں احادیث کو بتاتا ہوں، احادیث کو بیان کرتا ہوں۔ تو یعنی دونوں چیزیں لازم ہیں۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین، اب یہ یہود و نصارہ کی عادت یہ تھی کہ ربی بن کر خود لوگوں کو خود دعوتیں دیتے تھے اور خود کی زندگیاں اس سے بالکل خالی ہوا کرتی تھیں، اس لیے ان کی اللہ رب العالمین ان کی تنبیہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم کرتے ہو بھلائی کی، وتنسون انفسکم، یعنی عمل کرنے کے اتباع سے خود کو بھلا دیتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ تم خود تلاوت کرتے ہو کتاب کی، یعنی اچھی طریقے سے جانتے ہو، وعدوں کو بھی جانتے ہو، وعیدوں کو بھی جانتے ہو، اور اعمال کو بھی جانتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اب آگے اللہ رب العالمین ایک عمومی طور پر ایک بات فرما رہے ہیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، تم مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے سے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یعنی مدد حاصل کرنا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے، یہ ایک بہت بڑی بھاری بات ہے، ایک بڑی بھاری چیز ہے، مگر ان کے لیے بھاری نہیں جو خشوع رکھتے ہیں، یعنی خشوع کے ساتھ نماز، جن کے دلوں میں خشوع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے، نماز کے پورے آداب کے ساتھ نماز کے ادا کرنے کا مزاج ہے، اور نماز سے جو ہے دل بستگی ہے، نماز سے انسیت ہے، ان پر یہ کام بالکل بھاری نہیں۔ مگر جو منافق ہیں، جن کو نماز سے واسطہ نہیں، نماز کو ایک مجبوری کے درجے پر ایک بوجھ سمجھ کر سر سے اتارنے کے لیے پڑھتے ہیں، نہ آداب کا خیال، نہ اچھے طریقے سے وضو کرنے کا خیال، نہ نماز کی ادائیگی صحیح طریقے پر ہونے کی پرواہ، نہ اوقات کی حفاظت کا لحاظ، تو ان کے لیے یہ کام بہت ہی بھاری ہے کہ ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے لیے نماز کے لیے کھڑے ہو جانا۔ ظاہری بات ہے 5 وقت کا پڑھنا جب بھاری ہے، بوجھ سمجھ کر سر سے اتارتے ہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے نماز کے لیے کہاں رکعت باندھیں گے، ہے نا؟ مگر اللہ کے نبی علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگیوں کی ہر چھوٹی سی چھوٹی مشکل یا بڑا سا بڑا مسئلہ جو بھی درپیش ہو، اس میں جو ہے تم مدد چاہو، ایک تو صبر کے ذریعے سے، دوسرا نماز کے ذریعے سے۔ تو صبر کیا ہے؟ صبر ہوتا کیا ہے اصل میں؟ کوئی بتا سکتے ہیں صبر کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کرنا، نفس کے خلاف جیسے کام کرنا، یعنی گناہوں سے بچنے میں مشقت کا اٹھانا، تکلیف کا اٹھانا، ہے نا؟ یا تو پھر
یعنی دو قسم کے صبر ہوتے ہیں، ایک صبر عند المعصیت، ایک ہوتا ہے صبر عند المصیبت۔ صبر عند المصیبت کیا ہے کہ مصیبت اگر کوئی آ گئی، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی پریشانی پیش آ گئی، یا جسمانی تکلیف ہو یا دماغی کوئی دباؤ ہو، کوئی پریشانی ہو، یا تو کوئی حالات پیش آ گئے ہوں، کوئی حادثے کا گرفتار ہو گئے، جو بھی ہو اللہ رب العالمین ہی کی مرضی اور منشا سے ہوا ہے، تو اس میں جو ہے بجائے اللہ رب العالمین کی شکوے شکایت کرنے کے، بجائے واویلا کرنے کے، اس پر اپنے آپ کو مشقت کے ساتھ خاموش رکھے اور اللہ کی مرضی پر راضی رہے۔ واویلا کرنے کے بعد، لان تان کرنے کے بعد چپ ہونے کا نام صبر نہیں ہے۔ یہ تو مجبوری میں چپ ہوئے، دوسرا کر بھی کیا سکتے ہیں، ہے نا، یہ والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم عندک احتسب مصیبتی، کہ اللہ یہ جو مصیبت ہمیں پہنچی ہے یہ تیری ہی جانب سے پہنچی ہے، واجرنی فیہا، اس کا تو ہمیں اجر دے، وعبدلنی بہا، اس کا اچھا سے اچھا ہمیں بدلہ دے، وخیرا منہا، اس سے بہتر ہمیں اس کا بدلہ دے۔ یعنی اللہ کی طرف رجوع ہو رہے ہیں اور ہر چیز کو اللہ ہی کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ ہی کی سے میں حالات اچھے ملے تھے اور اب برے حالات آئے ہیں تو یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں بھی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی دل میں ایک اطمینان رکھے، غم ایک الگ چیز ہے، مگر شکوہ شکایت کرنا، اللہ کی مرضی پر ناراض ہونا، واویلا کرنا، یہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا صبر عند المصیبت۔ اب صبر عند المعصیت کیا ہے؟ صبر عند المعصیت یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے میں جو انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جو دل نہیں مانتا، بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی گٹھن ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ یعنی گناہوں سے بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں کہ لوگ آپس کے ارد گرد کے لوگ تان دینا شروع کرتے ہیں کہ ہاں ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر ایسا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اتنا بھی چلنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ایکسٹریمزم ہو گیا، یہ تو آؤٹ ڈیٹنگ ہو گئی، ہاں یہ تو آرتھوڈکس پن ہو گیا، جو بھی بولا جائے، مگر اس پر ان کی باتوں پر بھی صبر کر رہے ہیں اور دل اندر سے للچا رہا ہے، دل اندر سے جو ہے نادم ہو رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی ویسی ہے نہیں تو اس کی وجہ سے دل شرمندہ ہو رہا ہے، دل میں ایک طرح سے گھٹن کی محسوس ہو رہی ہے، تو اس سب پر صبر کر رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ساری باتوں پر صبر کرنا، تو اسی طریقے سے نماز کا ادا کرنا ہو۔ ہاں جی، کوئی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی صبر عند المعصیت کو اسپرچول صبر کی بات کریں۔ نیکی کے کرنے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، نیکی کے کرنے میں بہت زیادہ رکاوٹیں آئیں گی، تو ان رکاوٹوں کا مقابلہ کر کے اس کو جھیلنا، ان تکلیفوں کا سامنا کرنا۔ اسی طریقے سے گناہوں سے بچنے میں اگر مشقت ہو، اب جیسے گناہوں سے بچنے میں مشقت ہو سے تبھی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے۔ اب نگاہ کی حفاظت کیسے کریں گے؟ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، نظر پڑ جاتی ہے، یا تو جی بہت للچاتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھ لیں، تو اس طریقے سے تو انسان اپنے آپ کو جو قابو میں کرتا ہے، اس میں ظاہری بات ہے مشقت ہوتی ہے، بہت ساری باتیں، یعنی زبان لے لو، کان لے لو، آنکھ لے لو، ہاتھ اور پیر لے لو، یا ہمارے طور طریقے لے لو، یا ہمارے آپس کے ہماری خصوصی مواقع کے رسومات لے لو، جہاں کہیں بھی ہو، اس سے اگر یہ خلاف شرع ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اور اگر ہمیں اس سے بچنا ہے تو پورا خاندان اٹھ کر ہم پر گر پڑے گا، پورے خاندان کی باتیں ہونے لگ جائیں گی، پورا خاندان ہم پر ٹوٹ پڑے گا، تو اس کا دفاع کیسے کریں گے؟ تو نیک نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ جو ہمیں مشقت اٹھانی پڑے گی، اس کی کا نام ہے صبر عند المعصیت، یعنی گناہوں سے بچنے میں صبر کا کرنا، پھسل نہیں ایک اور جانا۔ کیا مطلب صبر عند المعصیت کریں؟ معصیت ہے ایک، اور ایک ہے مصیبت۔ تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے نماز سے پہلے صبر کو لائے ہیں، کیونکہ جب بندہ نماز کے لیے بھی جب کھڑا ہوتا ہے تو نماز اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم، یہاں پر نماز کو کہہ کر اللہ تعالیٰ اپنے سارے احکامات کی طرف اشارہ کر دیے کہ کوئی بھی اللہ کا حکم ہو، اور نماز عظیم الشان حکم ہے، اس کے علاوہ روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو، یا
جتنے بھی احکامات، جھوٹ سے بچنا ہو، غیبت سے بچنا ہو، حقوق کی ادائیگی ہو، رشتے ناتوں کو اچھی طریقے سے نبھانا ہو، اولاد کی تربیت ہو، شوہر کے ساتھ حسن سلوکی سے پیش آنا ہو، رشتوں میں محبت اور انصاف کے ساتھ چلنا ہو، جو بھی اللہ کا حکم ہے، تجارت کے لائن سے ہو، شادی بیاہ کے لائن سے ہو، جس لائن سے بھی ہو، تو سب کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کر دیا کہ سب سے پہلے صبر کا لفظ لایا، اس کے بعد اللہ کا حکم کو بیان کیے. کیا کہا کہ وَاسْتَعِینُوا، تو مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے. تو صبر کو سب سے پہلے لائے کہ پہلے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، اپنے آپ کو برداشت کرنا، پھسل نہیں جانا، قدموں کو ڈگمگانے نہیں دینا، بلکہ اپنے قدموں کو جمائے رکھنا، اپنے ارادوں کو مضبوط رکھنا. اس میں سب صبر کرنی پڑتی ہے. تو ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے، شکایتوں کے ساتھ نہیں، غصہ اور غضب کے ساتھ نہیں، زبان چلاتے ہوئے نہیں، بلکہ صبر کے ساتھ. صبر جو ہے اس میں کوئی شکایت نہیں ہوتی، اس میں کوئی ماتم نہیں ہوتا، اس میں کوئی شور پکار نہیں ہوتا. صبر میں شور پکار نہیں ہوتا، بالکل خاموشی کے ساتھ صبر جب انسان کرے، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف متوجہ ہو، نماز کو قائم کرے، تو پھر اللہ رب العالمین ضرور اس کی مدد کو اتریں گے، ضرور اس کی مدد آئے گی، اللہ رب العالمین کی ضرور مدد آئے گی. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام جنگ خندق کے وقت فرماتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے دیکھا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ ہم تو سو رہے تھے مگر پوری رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے نمازیں پڑھی خندق کے موقع پر. یعنی جب بھی پریشانی، بدر کے موقع پر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نمازوں میں مسلسل نمازیں پڑھتے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھ اٹھا کر ایسی نمازوں کے بعد اتنی دعائیں مانگ رہے تھے، اکیلے تنہا دعائیں کثرت سے مانگے جا رہے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی چادر مبارک ان کے دونوں مونڈھوں سے نیچے کو گر رہی تھی اور ہاتھوں میں آ کر اٹکی ہوئی تھی. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دونوں مونڈھوں کو پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ بس کر دو، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، ہم آپ کا بالکل ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم بنی اسرائیل کی طرح آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. کہ بنی اسرائیلیوں نے یہ کہا تھا کہ تم جانو اور تمہارا اللہ جانے، تم اور تمہارا اللہ مل کر لڑ لینا. بنی اسرائیلیوں کو جب دعوت دی جنگ کی، اس دور کے کافروں کے مقابلے میں، فرعون کے لشکر کے مقابلے میں، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہا کہ تم اور تمہارا اللہ مل کر لڑ لینا، ہم سے ہونے کا نہیں ہے. مگر اسی کو یاد دلاتے ہوئے صحابہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ہرگز آپ ایسا نہ سمجھیں کہ ہم بنی اسرائیلیوں کی طرح آپ کو جواب دے دیں گے. اگر آپ اونچی پہاڑی پر سے کود جانے کا حکم دیں گے تب بھی ہم کودنے کو تیار ہیں، جلتی ہوئی آگ میں اگر ہم کود جانے کا حکم دیں گے تب بھی ہم تیار ہیں، ہم آپ کو ہرگز نہیں چھوڑیں گے. یعنی ترس کھاتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشقت، نمازوں اور دعاؤں کی مشقت کو دیکھتے ہوئے، یعنی خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ عمل کر کے دکھلایا ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہونا ہے. اور صحابہ کا بھی یہی حال تھا کہ جب بھی کسی کی موت کی خبر بھی سنتے تو فوراً رکعت باندھ کر کھڑے ہو جاتے اور نماز کو ادا کرتے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ والی آیت پڑھتے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور یہ کہتے کہ یہی ہمیں حکم دیا گیا ہے. صحابہ کا یہی حال تھا کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا یا کوئی حاجت پیش آتی یا کوئی بھی پریشانی پیش آتی فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، 2 رکعت نماز پڑھی ساتھ الحاجت کی اور اللہ سے مانگا. تو یہ عمل، یہ سب سے بڑا بہترین وظیفہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وظیفہ نہیں ہے. جس وظیفے کو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام میں بیان فرما رہے ہیں، جو وظیفہ ہم وظیفے ڈھونڈنے جاتے ہیں یہاں سے وہاں سے یہاں سے، اللہ تعالیٰ خود اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تم مدد چاہو صبر اور نماز کے ذریعے سے. اور فرما رہے کہ یہ چیز بھاری ہے، یہ کام بہت بھاری ہے، بہت مشقت لگے گی. کس کے لیے؟ منافقین کے لیے، خشوع والوں کے لیے نہیں، الا الخاشعین، مگر خشوع والوں کے لیے نہیں. اور آگے اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں، یہ کون ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، یعنی خشوع والے کون ہیں؟ خشوع والوں کی صفات کیسی ہوتی ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گمان کرتے ہیں کہ ان کو ان کے رب سے ملاقات کرنا ہے، وہ اپنے رب سے ملاقات کے شوقین ہیں،
اپنے رب سے کی ملاقات کا انہیں پورا پورا یقین ہے، اور وہ اسی ملاقات کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں کہ ہم جب اپنے رب سے ملاقات کریں گے تو ہمیں کہیں شرمندگی نہ ہو، کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو جس سے ہمیں منہ چھپانا پڑے۔ تو اس طریقے سے اپنے رب سے ملاقات کے شوق میں اور تیاری میں ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یہ کہ ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یعنی ان کو گمان ہے اچھی طریقے سے کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو کسی کو کچھ سوال کرنا ہے؟ کوئی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں یہاں پر؟ جی پوچھنا تھا کہ یعقوب علیہ السلام پر جو بولے یا بنی اسرائیل، جی جی نہیں جی ہاں میں نہیں سنائی، سمجھ آئی مجھے، دوبارہ بولیں۔ یہاں جو بتائیں یا بنی اسرائیل، یعنی یعقوب علیہ السلام سے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے بیٹو، اب اسرائیل کے بیٹوں سے مراد یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں، اسرائیل یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کی جو والد، ہاں جی، یعقوب علیہ السلام کے جتنی بھی اولاد آئی، یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا نام اسرائیل تھا، اسرائیل کے معنی اللہ کا بندہ، تو ان کا یہ دوسرا نام تھا، اور ان کی جتنی بھی نسل چلی یعقوب علیہ السلام سے، جتنی بھی نسل چلی وہ ساری کی ساری نسل بنی اسرائیل کہلاتی ہے، یعنی اسرائیل کی بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ اب اسرائیل کے لفظ سے ان کو کیوں مخصوص کیا گیا؟ اسرائیل یعقوب کے لفظ سے ان کو مخصوص نہیں کیا گیا، اسرائیل کے لفظ سے اس لیے مخصوص کیا گیا کہ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کے بندے، تو ہو سکتا ہے اللہ کے بندے یعنی اپنے نام سے بھی تھوڑا شرما جائیں اور اللہ کے بندگی میں لگ جائیں۔ جی تو جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دیے تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے بعد دیے تھے؟ ہاں بعد میں، ہاں ان کی پوری قوم، جیسے موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر سب سے زیادہ نعمتیں بارش کی طرح برسی تھیں، کیونکہ فرعون نے بہت ہی زیادہ ان لوگوں پر ظلم ڈھائے تھے، بہت زیادہ ان کی عورتوں کو مار دینا، ان کے بچوں کو مار دینا، ان کے مردوں کو یعنی مردوں کو مار دینا، عورتوں کو چھوڑ دینا، ان کی عزتیں لوٹنا، اور ان کو کوئی ہائی پوزیشن، کوئی مطلب اچھا ہائی پروفائل جاب نہیں دینا، بلکہ مزدوری کا کام، مشقت والے کام ان سے کروانا، اور سارے اونچے طبقے میں، اونچے درجوں میں یہی لوگ قبطی مطلب فرعون اور ان کی قبیلے والے رہتے تھے۔ بنی اسرائیل کوئی بھی اونچے پوزیشن پر یا اونچے طبقے پر نہیں اونچے کام میں نہیں جا سکتا تھا۔ جو سب سے گھٹیا کام اور نکما کام، ہلکا کام اور مشقت والا کام ہوتا وہ بنی اسرائیل کرنے والے تھے۔ یعنی جس طریقے سے اچھوت سسٹم یا جو بھی نچلے طبقے کے ساتھ جو سلوک تھا ہمارے ہندوستان میں، اسی طریقے سے اس سے بدتر سلوک یہاں پر بنی اسرائیلیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام آئے، جی بولے تو جیسے بے علمی میں انسان کا ساتھ جیسے بہت بڑی مصیبت آیا، اس میں کچھ تان کچھ بول دیا، تو اس کے لیے توبہ کرنے سے ہاں توبہ کرنے سے اللہ پاک ضرور معاف کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں آیات بھری پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو کھول کھول کر اسی لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ بندے سے اگر کچھ ہو گیا ہو تو ایک نہ ایک دن، یعنی الگ الگ مواقع دیے ہیں اللہ رب العالمین نے کہ بندہ سنبھل جائے، پلٹ کر آ جائے، لوٹ کر آ جائے۔ کبھی جمعہ کے دن کی گھڑیوں کو اللہ رب العالمین نے قبولیت کی گھڑیاں بنا دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کی 24 گھنٹوں میں ایک گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بہانے سے بندے کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں اپنی طرف کہ میری طرف بندہ لوٹ کر آ جائے، مجھے پہچاننے والا بن جائے۔ اور کبھی اللہ رب العالمین نے شب قدر کی راتوں کی فضیلت بتلائی، کبھی اللہ رب العالمین نے رمضان مبارک کے دن اور راتیں، رمضان کا ایک پورا مہینہ دے کر بندے کو اپنی طرف متاثر کیا، اپنی طرف مانوس کیا، اپنی طرف متوجہ کیا کہ بندہ یہاں پر آ جائے، اور اس موقع پر ہو سکتا ہے وہ پلٹ کر مجھ سے معافی مانگ لے، سدھر جائے، اپنی زندگی کو بنا لے، سنوار لے۔ کبھی اللہ رب العالمین نے عیدین کی راتوں کے بارے میں کہا کہ پوری دونوں عیدین کی راتیں دعاؤں کی قبولیت کے ہیں، انعامات کے دینے کے ہیں،
بدلوں کے دینے کے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. یعنی مختلف مقامات پر اللہ رب العالمین نے، یعنی الگ الگ موقعوں پر اللہ رب العالمین نے فضیلتیں بتائی ہیں تاکہ بندہ توبہ کر لے. تو توبہ کی دعوت اسی لیے دیے ہیں کہ توبہ وہ ضرور قبول کرتے ہیں، مگر یہ کہ ہمارے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے. اگر سچ مچ اگر ہمارے دل میں تڑپ ہے اور آگے کی زندگی کو بنا کر سنوار کر چلنے کا پورا پکا ارادہ ہے تو اللہ رب العالمین ضرور معاف کریں گے اور بڑے خوش ہو کر معاف کریں گے اور اس بندے کو اپنے سے قریب کر لیں گے. اور ڈرنے والے، خشوع رکھنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، نماز میں عاجزی کا اختیار کرنے والے. ہاں یعنی اپنے جو بھی توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ اس پر الفاظ پر، معنی پر غور و فکر کرتے ہوئے، پوری آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، لباس اچھا ہو. یعنی نماز میں لباس کیسا پہننے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں کہ کس قسم کے لباس کو پہننا ہے ہمیں نماز میں؟ صاف ستھرا ہو، خوشبو لگائی ہوئی ہو. نہیں اگر ہم لوگ کوئی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں شرم نہیں آتی ہے. ہاں اگر ہم لوگ کوئی محفل میں جاتے ہیں تو ہمیں وہ پہن کر جانے میں شرم نہیں آتی. ہاں یعنی اگر کوئی مہمان کے سامنے ہم پہن کر جا سکتے ہوں جس لباس کو، یعنی ایسا لباس جو اگر مہمان کے سامنے اگر جانا پڑے تو اس میں ہم بغیر کسی جھجک کے ہم جا سکتے ہوں، ایسا لباس پہن کر نماز میں کھڑے ہونے کی اجازت دی گئی ہے، نماز میں کھڑے ہونے کی تعلیم دی گئی ہے. یعنی پرانا، بوسیدہ، پھٹا اگر ہاں نہیں ہے تو وہ بات اور ہے، مگر اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو والا انسان مہمان کے سامنے بھی ویسے ہی جاتا ہے نا. اگر یعنی انسان اپنی حیثیت کے بقدر، حیثیت میں سے اچھا لباس، اس کی حیثیت کے مطابق اچھا لباس، اور یہ کہ اس میں ننگا پن نہ ہو لباس میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن بہت ساری عورتیں باوجود قیامت کے قریب بہت ساری عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی. یہ مراد یہ کہ یا تو وہ اتنا پتلا کپڑا ہوگا کہ اس کا جسم جھلک رہا ہوگا، جسم کا رنگ نظر آ رہا ہوگا. یعنی اگر دوپٹہ اتنا پتلا ہے کہ بال کا رنگ نظر آ رہا ہو، چوٹی کہاں سے نکلی ہے، کہاں تک پہنچی ہے، بال کدھر کو بکھرے ہوئے ہیں، سارا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے، یا کان جھلک رہا ہے، کان کی بالیاں نظر آ رہی ہیں دوپٹے کے اوپر سے، تو یہ کیا ہو گیا؟ پتلا کپڑا ہو گیا. تو اس سے بھی نماز ہماری شروع ہی نہیں ہوگی. اور پھر یا تو پھر اتنا تنگ کپڑا ہے، اتنی فٹنگ والا کپڑا ہے کہ جسم کا ڈیل ڈول اس میں پورا اچھی طریقے سے نظر آ رہا ہے، جسم کا حلیہ شیپ نظر آ رہا ہے، تو پھر یہ بھی پہننے اور نہ پہننے دونوں میں برابر ہے. یہ تو ایسی کپڑا، ایسے لباس کے پہننے والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور یہ قرب قیامت کی علامت بتلائی ہے. تو پھر ایسے لباس کو پہن کر نماز پڑھنا مناسب نہیں ہے اور نماز نہیں ہوگی. تو اچھا کپڑا ہو، مہمانوں کے سامنے جی جیسے ہاتھ میں تھوڑا سا کلائی تھوڑا اگر دیکھتا ہو تو دوپٹہ سے ڈھک جاتا ہے. نہیں، پہنچوں تک برابر ہاتھ ہمارے ڈھکے ہوئے ہو. اگر ہم رکعت باندھ رہے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں یا سجدے میں جا رہے ہیں، اس وقت اگر دوپٹے سے اگر ہاتھ باہر آ رہا ہو، یعنی دوپٹہ اتنا چھوٹا ہے کہ پورا ہاتھ تک نہیں ڈھک رہا، رکوع کرتے وقت دوپٹے سے ہاتھ باہر نکل رہا ہے، یعنی پہنچوں سے اوپر کو ہو رہا ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو پہنچوں سے اگر اوپر کو ہو رہا ہے تب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے عضو کا، یعنی کوہنی سے لے کر پہنچوں تک کا ہاتھ جو ہے ایک حصہ، ایک عضو ہے. اب اس کا اگر چوتھائی حصہ ہماری پہنچوں سے لے کر کوہنی تک کے ہمارے ہاتھ میں چوتھائی حصہ اگر کھل جائے نماز میں 3 دفعہ سبحان اللہ بولنے کی اتنی دیر، کتنی دیر کھلا رہے؟ اگر غلطی سے بھی اگر کھل گیا اور وہ 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر اگر کھلا رہ گیا تو اس کی نماز وہیں پر ختم ہو گئی، نماز وہیں پر اس کی ختم ہو گئی، فاسد ہو گئی. تو پوری نماز میں اس کی پیشانی ہو یا اس کی ٹوڈی کے نیچے والا حصہ ہو، یعنی گلے کا حصہ. عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، ٹوڈی کے نیچے تک چھپاتے نہیں ہیں بلکہ گلے سے دوپٹے کو باندھ لیتے ہیں.
نہیں بلکہ ٹوڈی کے سمیت چھپانا ہے. ٹوڈی کے سمیت ہمیں اپنے چہرے کو, گلے کو, گردن کو چھپانا ہے, اور پھر پیشانی کے بالوں تک چھپانا ہے. پیشانی کے بال نظر نہیں آنے چاہیے, مگر پیشانی نہیں ڈھکنی چاہیے. پیشانی جو حصہ سجدے میں ٹیکا جاتا ہے وہ حصہ کھلا رہنا ہے, سجدے والا حصہ. تو اتنا, اور جھلکے بھی نہیں, ایک تو ڈھکے اور دوسرا جھلکے نہیں, یہ دو چیزوں کا خیال. پھر ہمارے دونوں ہاتھ پاؤں تک بالکل ڈھکے ہوئے ہوں. تو اس لیے احتیاط یہ ہے کہ پورا ہاتھ ایسا اتنا بڑا دوپٹہ رہے کہ پورا ہاتھ ہی ڈھک جائے, صرف پاؤں تک ہاتھ نہیں بلکہ پورا ہاتھ ڈھکے. ایسے دوپٹے کا پہننے کی کوشش کریں, اور ایسا دوپٹہ پہنے کہ نماز میں اس کو سنبھالنے کی ضرورت نہ پڑے, بلکہ سوت کا کپڑا ہو, اچھی طریقے سے بیٹھ رہا ہو, بار بار کھلنا سمیٹنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہو. پھر پیروں میں جو ٹخنے تک چھپنا ہے, پیر ٹخنے سمیت چھپنا ہے. ٹخنے سمیت چھپیں گے, یعنی اگر ازار کوئی تنگ ہو تو پھر ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے اوپر کو چڑھ جائے رکوع میں یا سجدے میں جاتے وقت. تو سجدے میں جاتے وقت یا رکوع کرتے وقت ازار ہماری اوپر کو نہ چڑھے, یا ہمارا کپڑا لباس اوپر کو نہ چڑھے, ٹخنا نہ کھلا رہے. کیونکہ اگر ٹخنا کھلا رہا رکوع میں یا سجدے میں تو ہم تو وہاں پر سبحان اللہ 3 دفعہ نہیں بلکہ سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, یعنی یہ زیادہ وقت لگتا ہے. تو پھر نماز ہماری وہیں پر ختم ہو جائے گی. یعنی ان سب باتوں کا دھیان کرنا ہے. آگے اس میں جی جزاک اللہ خیر. جی اور کچھ ہے؟ جی عالم کا کلاس کتنا سال کا ہوتا ہے؟ کس کا؟ عالم کا کلاس, عالمہ کا جو ہے کلاس وہ کتنا سال کا رہتا ہے؟ عالم کا 5 سال کا یا 5 سال کا. ہاں 5 سال کا. اگر اردو عربی اچھی طریقے سے آتی ہے, بچی صلاحیت مند ہے تو 4 سال میں بھی کر لے سکتے ہیں. باجی وہ سلیکس لیگنگس میں نماز نہیں چلتی نا؟ کس میں؟ لیگنز میں. لیگنگس آج کل جو نکلے ہیں ہاں اس کے اوپر اور ایک پیجامہ پہن کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں پڑھ سکتے ہیں. اچھا, وہ گھٹنے دیکھتے ہیں اس لیے کہ چست ہے بول کے؟ چست ہے, ایک تو چست ہے, دوسرا اس کے ٹخنے نظر آتے ہیں, دونوں باتوں کے لیے. اچھا, اس پر دوسری پہن کر پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں اوپر سے دوسرا پہن لیں. اچھا باجی, موزے پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ وضو کر کے موزے پہن کے پاک صاف ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. اچھا جی, لیگنس چاہیے نا جی اس میں لیگنس تو پہننی ہی نہیں چاہیے نا. ہاں لیگنز جو ہے اپنے گھر میں بھی, ابھی آپس میں شوہر صرف میاں بیوی رہ رہے ہیں تو وہ بات اور ہے, وہاں پر کوئی یہ نہیں ہے, شوہر کے لیے کوئی سطر نہیں ہے. مگر شوہر کے علاوہ گھر کی دوسری عورتیں ہوں, ماں ہی ہو, بہن ہی ہو, ماں ہی ہے نا, بہن ہی ہے نا, نہیں, سب کے سامنے جتنا جسم کا حصہ, جتنا جس طریقے سے ہمیں نماز میں چھپانا ہے ایسا ہمیں محرم عورتوں سے بھی چھپانا ہے, محرم مردوں سے بھی چھپانا ہے. غیر محرم کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی باجی, اکثر رات میں ہم میکسی پہنتے ہیں تو پھر صبح میں فجر میں اگر میکسی پاک صاف ہو تو ہم اس میں نماز پڑھتے ہیں. تو ہاں مگر وہ جھکنے کے وقت پیچھے سے اٹھنا نہیں. میکسی وغیرہ کا کیا حال ہے کہ اٹھ جاتا ہے نا. ہاں جو سلوار پینٹ کرتے اگر اندر سے شلوار پہنے ہوں ڈھیلی ڈھالی اور ٹخنے نہیں نظر آ رہے ہیں تو پہن سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی باجی, اور سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر ہم کوئی گارڈن ایریا میں یا پھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں غیر محرم تو ہے ہی واقعی میں, اور نماز پڑھنی ہے تو ہم بیٹھ کر نماز ادا کریں گے یا پھر کھڑے رہ کر؟ اگر ایسا آڑ ہو جہاں پر مردوں کی نگاہ نہیں پڑتی ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھیں گے. اور اس کے علاوہ ہم خود برقعے میں سب میں ڈھکے ڈھکائے ہوں گے نا. ہاں کوشش یہ کریں کہ آڑ میں جا کر پڑھیں.
तो आड़ नहीं है तो नहीं पढ़ सकते, मतलब बैठ कर पढ़ना है? आड़ नहीं है तो खड़े होकर पढ़ने में कोई हर्ज नहीं, मगर अगर ऐसा इम्कान हो कि लोग जो है तक रहे हैं, हमारे हर हरकत को, हमारे हुलिये को ताक रहे हैं, अगर ऐसा माहौल हो तो ऐसे माहौल में बैठ कर पढ़ना फिर मुनासिब रहेगा, क्योंकि लोगों की नियतों का, उनकी आँखों, उनकी निगाहों का हमें पता और वो नहीं है। हालत हम नकाब पहने होते, जी, तो हम नकाब पहने होते हैं तो उसमें सर हमारा मतलब ढका। सजदे में जाते वक्त आहिस्ता से अपने नीचे झुकने के बाद अपने आहिस्ता से अपने चेहरे को अगर हो सकता है तो हटा लें, पेशानी पर से हटा लें, ताकि हम सजदा ज़मीन पर कर सकें। अगर इसकी भी गुंजाइश नहीं है और अगर चेहरे को अगर उतना भी अगर हटाने से गैर महरम की निगाह पड़ने का डर है तो फिर ऐसे ही पढ़ लें, क्योंकि अल्लाह पाक हमारे हालात को, हमारे अहवाल को अच्छी तरीके से जानते हैं। चलिए फिर अपने नमाजों को हमें जी गाउन्स वगैरह पहनते हैं ना घर में, क्या पहनते हैं? गाउन गाउन्स, अच्छा। पेट की तरफ थोड़ा टाइट होता है, तो वैसे भी नमाज में नहीं पढ़ना है, उसको भी नमाज में हम लोग बड़ा दुपट्टा अगर पहनेंगे चादर की तरह, जिसमें हमारे हाथों के नीचे तक अगर वो दुपट्टा आ रहा हो तो फिर ढक जाएगा। हाँ हाँ अगर हमारे हाथ, क्योंकि हमारे हाथ जो है घुटनों तक आ जाते हैं अगर लंबा करते हैं तो, है ना, तो हम ऐसा इतना ऊंचा, इतना बड़ा दुपट्टा पहनेंगे चादर बिल्कुल अच्छी तरीके से, जिससे हमारे पूरे नीचे के हाथों की उंगलियों तक वो दुपट्टा पहुंच रहा हो। चलिए फिर इंशाअल्लाह कल हम आगे का रुकू करेंगे। यहाँ पर सबसे अहम बात एक तो नमाज को ठीक करना है, नमाज के अंदर पढ़ी जाने वाली चीज़ों को ठीक करना है। दूसरा, हमारी हर छोटी सी छोटी हाजत में नमाज पढ़ने की हमें आदत बनानी है, अल्लाह की तरफ मुतवज्जा होना है। अगर मकरूह औकात नहीं है तो फ़ौरन रकात बांध वज़ू बनाएं अच्छी तरीके से, और 2 रकात नफ़ल नमाज की या हाजत नमाज की नीयत बांध कर अल्लाह के सामने खड़े हो गए, और बजाय किसी अम्मी को फ़ोन करने के या बहन को फ़ोन करने के या किसी और को फ़ोन करके शिकायतों के करने के, अल्लाह को फ़ोन करके शिकायत करेंगे, है ना। तो इसमें जो है कोई अल्लाह ताला आसमानों से फ़ैसले उतरेंगे, हमारी परेशानियों के दूर होने के, हमारे लिए अच्छे हालात के फ़ैसले फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार से होगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने हदीस दुआ भी बतलाई है ना, कि जब किसी को कोई हाजत पेश आ जाए तो वो क्या करें, 2 रकात नमाज को अदा करें। अल्लाह के रसूल से उन्होंने सवाल किया तो अल्लाह के रसूल ने तरीक़ा बतलाया कि 2 रकात नमाज अदा करें, अच्छी तरीके से वज़ू करें, फिर पूरी तरीके अच्छी तरीके से मुतवज्जा होकर, अल्लाह से मुतवज्जा होकर 2 रकात नमाज अदा करें, फिर दुआ में हाथ उठाकर दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, असअलुका मुजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक। यानी ये दुआ में ऐसे ऐसे जुमले हैं कि इसका कोई जुमला ऐसा नहीं जो हमें ज़रूरत ना पड़ रही हो जिसकी। तो इसको जो है दिल की गहराई से इसके मानी और मफ़हूम पर गौर करते हुए अगर हम अल्लाह के सामने दुआ पढ़ना नहीं है, दुआ मांगना है, मांगने वाला अंदाज होना है। जैसे या अहदमल्ला अहदला, या सनदमल्ला सनदला, इन क़तर रजा इल्ला मिनका, यानी सारों से उम्मीदें टूट गई हैं अल्लाह, सिर्फ तेरे ही से उम्मीद बाकी है। इन क़तर रजा इल्ला मिनका नज्जिनी मिम्मा अना फ़ी, अल्लाह तू मुझे नजात दे, जिस हालत में मैं हूँ उस हालत से तू मुझे नजात दिला दे। यानी ये सब तो बातें हैं अल्लाह से करने की। तो हम 2 रकात नमाज पढ़ेंगे, हाथ उठाकर अल्लाह से बातें करेंगे, तो अल्लाह ताला की रहमत ज़रूर जोश में आएगी और मुतवज्जा होगी, और हमारी हाजत हमारी सुन लेंगे अल्लाह पाक। अल्लाह ताला का तारीफ़ी कलमात अगर आपके पास होगा तो ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, कुछ याद है? जी हाँ, इंशाल्लाह ये जो दुआएं हैं आयशा रज़ियल्लाहु तआला की है, और ये वाली दुआ भी इंशाल्लाह इसमें भाभी आपके पास होगा ना, ज़रा डाल देना ग्रुप में।
اگر نہیں ہے تو پھر میں ڈال دیتی ہوں. ہے ہوگا نا آپ کے پاس؟ جی جی ہے. تھوڑا ڈال دو گروپ میں. ٹھیک ہے پھر چلیں گے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تقال العثار العظام به ويعود الهوى ككبش ذبيح بذكر الإله تطيب الحياة تسر أسارير وجه صبيح تسر أسارير وجه صبيح.